وہ میرے باپ کا ملازم تھا۔ نہ جانے کیا سوچ کر میرے باپ نے میرا نکاح مرتے دم اس کے ساتھ کر دیا تھا۔ میں اسے خود سے دور رکھتی، اپنے قریب نہیں ہونے دیتی تھی۔ جب بھی کہیں باہر جاتی تو اسے ملازم بنا کر اپنے ساتھ لے جاتی۔ ایک روز ڈانس پارٹی میں اسے اپنا ڈرائیور بنا کر لے گئی۔ نشے کی زیادتی کی وجہ سے جیسے ہی کسی غیر مرد نے میرے قریب ہونے کی کوشش کی، اس سے برداشت نہ ہوا اور وہ غصے میں کھینچتا ہوا مجھے گھر لے آیا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں غیر مردوں کے قریب جانے کا؟ آؤ میں بتاتا ہوں تمہیں قربت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اس نے غصے میں مجھے بستر پر گرا لیا۔ وہ اٹھ کر جلدی سے بھاگ کر بیرونی دروازے تک پہنچی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، میں اپنا ہینڈ بیگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی، بابا نہ جانے آپ نے کیسے کیسے لوگ آفس میں رکھ لیے ہیں۔ کم از کم ایسے لوگ تو رکھا کریں جن میں تھوڑا مینرز ہو۔ جس کا دل چاہتا ہے وہ منہ اٹھا کر آپ کے پاس آ جاتا ہے اور آپ اسے کیسے بھی کر کے کہیں بھی ایڈجسٹ کر دیتے ہیں۔ بابا اگر آپ ایسا کرتے رہے تو ہمارا بزنس لاس میں چلا جائے گا۔ بابا اپنا چشمہ اتارتے ہوئے نظریں مجھ پر مرکوز کرتے ہوئے بولے، فجر میں تو ایسا نہیں سوچتا۔ جب میری سوچ ایسی نہیں تو میری بیٹی کی سوچ کیسے اتنی چھوٹی ہو سکتی ہے؟ ویسے بھی جب میرے پاس کوئی ضرورت مند آتا ہے تو میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اسے خالی ہاتھ لوٹا دوں۔ میں بولی، فار گاڈ سیک بابا، آپ ان چھوٹے لوگوں کو نہیں جانتے۔ ایسے لوگ اپنی چھوٹی کہانیاں، جھوٹی کہانیاں سنا کر ہم جیسوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ بابا بولے، احتشام ملک اتنا بھی پاگل نہیں ہے کہ کوئی اسے لوٹ کر لے جائے۔ یہ بزنس امپائر میں نے ایسے ہی کھڑا نہیں کیا، اس میں میرے کئی سالوں کی محنت اور تجربہ بھی شامل ہے۔ میں پہلی نظر میں ہی سامنے والے کو جانچ لیتا ہوں۔ میں اپنا سر جھکاتے ہوئے بولی، ملک احتشام، میں آپ کے تجربے کو داد دیتی ہوں۔ اب چلیے، لنچ کا ٹائم ہو رہا ہے۔ صبح بھی ماما کی ڈانٹ کی وجہ سے نوالا میرے حلق سے نہیں اترا۔ بابا بولے، فجر کیا تم صبح سے بھوکے ہو؟ دس از ناٹ فیئر فجر، تم اپنی صحت کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی۔ بابا اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہوئے، فجر اگر یہ سب کچھ ایسے ہی چلتا رہا تو میں تمہارا آفس اب آنا بند کر دوں گا۔ لنچ کے بعد میں اپنے آفس میں اپنے سامنے فائلوں کا ڈھیر بکھیرے بیٹھی فائلوں کو بڑے تعجب کے ساتھ دیکھ رہی تھی، کیونکہ میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، نہ جانے ماما میرے ساتھ کیوں ایسا کر رہی ہیں۔ انہیں پتہ بھی ہے بزنس کرنا میرے بس کی بات نہیں، اور نہ ہی مجھے بزنس میں کوئی انٹرسٹ ہے۔ ابھی تو میں اسٹڈی سے فری ہوئی ہوں۔ انہوں نے بھی مجھے پوری طرح انجوائے بھی نہیں کرنے دیا، بابا کے ساتھ آفس بھیج دیا۔ میں انہی سوچ میں تھی کہ بابا میرے آفس میں آئے اور وہ میری کرسی کے پاس آ کر بولے، ہاں جی فجر بیٹا، کچھ سمجھ آیا یا سب اوپر سے ہی گزر گیا؟ میں فائلوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، بابا دیکھیں نا، آپ نے پہلے ہی دن مجھے اتنا سارا کام دے دیا، فائلوں کو دیکھ کر ہی میرا دماغ معاف ہو گیا، تو کیا مجھے خاک سمجھ آئے گی؟ میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ مجھے آفس کے معاملات سے دور رکھیں، مجھے نہیں کرنا یہ سب۔ ابھی مجھے تھوڑا انجوائے تو کرنے دیں، اس کے بعد سوچیں گے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ بابا بولے، دیکھو فجر، تم میری اکلوتی بیٹی ہو اور میرا جو کچھ بھی ہے وہ تمہارا ہے، اور یہ سب ایک نہ ایک دن تمہیں ہی ہینڈل کرنا ہے۔ تو جتنا جلدی تم اس کام کو سمجھ جاؤ تمہارے لیے بیٹر ہوگا، ورنہ تم اپنی ماما کو تو جانتی ہو۔ میں منہ بسورتے اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے بولی، بابا آپ کے اور میرے درمیان ماما کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ یا آپ مجھے بات بات پر ماما کی دھمکی کیوں دیتے ہیں؟ بابا اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولے، وہ اس لیے کیونکہ میری دھمکی کا تو تم پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بابا نے جلدی سے تمام فائلیں سمیٹی، اچھا چھوڑو تم یہ سب، میں ڈرائیور سے کہتا ہوں، وہ تمہیں گھر چھوڑ آئے گا۔ ویسے بھی تمہاری ماما گھر پر اکیلی ہیں، وہ اکیلی بور ہو رہی ہوں گی، تو جا کر ان کو کمپنی دو، میں کچھ ہی دیر میں آ جاؤں گا۔ میں اس بات میں سر ہلاتے ہوئے آفس سے نکل گئی۔ میں نے اپنا رخ گھر کی بجائے اپنی ایک دوست کی طرف کر لیا، جس سے ملاقات ہوئے کافی دن ہو گئے تھے۔ اپنی دوست سے ملاقات کے بعد ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے ٹائم کا پتہ ہی نہ چلا۔ میں نے اس سے اجازت چاہی تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ تم ابھی نہیں جا سکتی۔ فجر یار، ہم اتنے ٹائم کے بعد ملی ہیں، چلو کچھ پلان کرتے ہیں، کیوں نہ ہم آؤٹنگ پر چلیں؟ میں نے منع کیا تو وہ ناراض ہو گئی، فجر تم پہلے تو ایسی نہ تھی، تمہیں تو باہر گھومنے پھرنے کا، آؤٹنگ پر جانے کا بہت شوق تھا۔ میں بولی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں،
میں اب بھی بہت انجوائے کرتی ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں آفس سے سیدھا تمہاری طرف آ گئی۔ میں نے ماما بابا میں سے کسی کو بھی انفارم نہیں کیا، اور اوپر سے میرے موبائل کی بیٹری بھی ڈیڈ ہو گئی ہے، تو وہ میرے لیے پریشان ہوتے ہوں گے، اس لیے اب مجھے چلنا چاہیے۔ میری دوست میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، رکو تو اچھا، چلو اب کھانا تو کھا کر جانا، تم یہاں بیٹھو، میں ابھی کھانا لگواتی ہوں، پھر مل کر کھانا کھائیں گے۔ جب میں گھر لوٹی، رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ مین ہال میں داخل ہوتے ہی میری نظر ماما بابا پر پڑی۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے مجھ پر سوالات کی برسات کر دی۔ میں اکتا کر بولی، بابا میں اب بچی تھوڑی ہوں نا، اپنا اچھا برا میں خود سمجھ سکتی ہوں۔ بابا ماما کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، یہ جو تمہاری ماں ہے، اس کا سانس گلے میں اٹکا ہوا تھا، اگر تمہیں جانا تھا تو کم از کم ہمیں انفارم ہی کر دیتی، ہم یوں اس قدر پریشان تو نہ ہوتے۔ آج کل شہر کے حالات بہت برے ہیں، کہیں بھی کچھ بھی ہو جائے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ بابا یہ کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ ماما ٹک ٹکی باندھے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں انہیں اپنے بازو کے گھیرے میں لیتے ہوئے بولی، ماما آپ کیوں بلا وجہ پریشان ہوتی ہیں؟ ماما بولی، فجر میری پریشانی بلا وجہ نہیں ہے، میں ایک ماں ہوں، خیر چھوڑو، تم نہیں سمجھو گی۔ وہ اپنی انگلی کے اشارے سے مجھے وان کرتی ہوئی بولی، آئندہ کہیں بھی جانا ہو ہمیں بتا کر جانا، ورنہ یہ نہ ہو کہ ہمیں سختی برتنی پڑے۔ میں اپنے دونوں ہاتھ کانوں کو لگاتے ہوئے بولی، ایم سوری ماما، اب سے دوبارہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ وہ تو بس میں اپنی دوست کی طرف چلی گئی تھی، کافی دن ہو گئے گھر سے آفس اور آفس سے گھر، اسی چکر میں سارا دن نکل جاتا ہے۔ ماما بولی، کھانا تو کھاؤ گی نا؟ میں نے کہا، نہیں، وہ میں اپنی دوست کے گھر کھا کے آئی ہوں، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، بس زبیدہ سے کہہ کر میرے کمرے میں کافی دے جائیے گا۔ صبح الارم کے بجنے پر میری آنکھ کھلی۔ فریش ہونے کے بعد میں نیچے آئی تو بابا اخبار پڑھنے میں مصروف تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے اخبار سائڈ پر رکھا، اٹھ گئی، میری پرنسس اب جلدی سے ناشتہ کرو، ہمیں آفس کے لیے نکلنا ہے۔ میں ناگواری سے بولی، بابا میرا جی نہیں چاہ رہا آفس جانے کو۔ بابا اپنے دونوں ہاتھ کھڑا کرتے ہوئے بولے، میں اس معاملے میں نہیں پڑتا، یہ تمہارا اور تمہاری ماں کا معاملہ ہے۔ میں نے تو اسے کہا تھا ابھی بہت ٹائم ہے، بچی کو لائف انجوائے کرنے دو، لیکن تم تو جانتی ہو اپنی ماں کو، جس بات پر ڈٹ جائے اس سے پیچھے نہیں ہٹتی، اور تمہارا آفس جانے کا فیصلہ تمہاری ماں کا ہی ہے، اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے، تم چاہو تو اپنی ماں کو انکار کر دو۔ میں ترچھی نگاہوں سے بابا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، بابا پلیز آپ مما سے کہیں نا۔ پیچھے سے مما کی آواز، یہ کیا تم دونوں باپ بیٹی میں خسر پسر ہو رہی ہے؟ کیا آج آپ نے آفس نہیں جانا؟ ناشتہ لگ چکا ہے، اگر ناشتہ کر لیں، اور فجر تم بھی جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، تمہاری وجہ سے اکثر تمہارے بابا لیٹ ہو جاتے ہیں، اگر مالک ہی لیٹ جائیں گے تو اپلائز کا کیا حال ہوگا؟ میں کرسی سے اٹھتے ہوئے بولی، جی مما میں بس اب ریڈی ہو کر آتی ہوں۔ یہ سن کر بابا کی ہنسی نکل گئی۔ میں اپنا پاؤں چھٹکتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ کام سمجھ نہ آنے کی وجہ سے آفس میں میرا بالکل بھی جی نہیں لگتا تھا۔ میں فائلوں کا ڈھیر اٹھائی بابا کے آفس میں گئی۔ یہ پکڑے مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب بھائی، یا یہ کیا زبردستی ہوئی؟ جب میرا بزنس میں انٹرسٹ ہی نہیں تو آپ بلا وجہ مجھے کیوں گھسیٹ رہے ہیں؟ اتنے میں مینیجر آفس میں آیا اور بولا، سر جاب کے لیے ایک لڑکا آیا ہے، ویسے تو میں نے اس کا انٹرویو لے لیا ہے، لیکن پھر بھی آپ اپنی تسلی کر لیں، جیسا اس لڑکے میں جذبہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمارے بزنس کو اوپر تک لے جانے میں بہت کارآمد ہوگا۔ بابا بولے، اچھا تو اسے اندر بھیج دو، پھر فائنل کرتے ہیں اسے رکھنا ہے یا نہیں۔ میں بولی، بابا ڈیسائیڈ تو آپ کر چکے ہیں کہ اسے رکھیں گے، پھر یہ فارمیلٹی کیوں؟ وہ اس لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کتنا قابل ہے۔ وہ لڑکا بابا کی عین توقع کے مطابق تھا، اس قدر ذہین کہ بابا اس کی ذہانت کی داد دیتے ہیں۔ سوچتی کہ پتہ نہیں بابا کو اس میں کیا خصوصیت نظر آئی ہے جو اس طرح ہر وقت اس کی تعریفوں کے پل باندھتے رہتے ہیں۔ اس لڑکے کی ذہانت کی بنا پر بابا نے اسے اپنا پرسنل سیکرٹری رکھ لیا۔ اس لڑکے فرحان نے پورے آفس میں اپنے قدم جما لیے، بلا وجہ وہ دوسرے ورکرز پر اپنا رعب جماتا رہتا، ایسے جیسے وہ وہاں کا ملازم نہیں بلکہ مالک ہو۔ ایک دن بابا کو بزنس میٹنگ کے سلسلے میں اسلام آباد جانا پڑا تو وہ اس کا سارا چارجز
میرے سپرد کرنے کی بجائے فرحان کے سپرد کر کے چلے گئے۔ جب مجھے اس بات کا علم ہوا تو میں اس وقت آفس سے گھر آ گئی۔ مجھے دیکھ کر ماما حیران ہوتی ہوئی بولی، فجر ابھی تو تم آفس گئی تھی تو واپس کیوں آ گئی؟ میں غصے سے بولی، ماما ایک بات تو بتائیں، وہ آفس میرا ہے یا ملازمین کا ہے؟ ابھی اس فرحان کو آفس جوائن کیے چند روز ہوئے ہیں، بابا نے آفس کا سارا چارج اس کے ہاتھ میں دے رکھا ہے۔ ماما جو اپنے کپڑے الماری میں رکھنے میں مصروف تھیں، یہ تو تم بھی اچھے سے جانتی ہو کہ تم آفس کے معاملات میں بالکل بھی انٹرسٹ نہیں لیتی اور نہ ہی ابھی تمہیں بزنس کو ڈیل کرنا آتا ہے۔ میں منہ بسرتی ہوئی بولی، لیکن ماما پھر بھی میں ان کی بیٹی ہوں، ان کو میری جگہ کسی کو نہیں دینی چاہیے۔ آفس ٹائم میں فرحان جب بھی میرے کیبن میں آتا تو مجھے کوفت ہوتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس نے میرا حق پر ڈاکہ ڈال لیا ہو۔ ایک دن جب وہ بغیر اجازت کے میرے کیبن میں آیا تو میں ایک دم سے اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا تمہیں آفس کے مینرز کے بارے میں بالکل بھی پتہ نہیں؟ تو وہ اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا، میں یہاں کے مینرز سے بخوبی واقف ہوں، میں نے ناک کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ میں اپنی انگلی اٹھاتے ہوئے بولی، میں تمہیں لاسٹ ٹائم وارن کر رہی ہوں کہ اگر تم نے دوبارہ سے ایسی حرکت کی تو میں تمہیں بابا سے کہہ کر جاب سے فارغ کروا دوں گی۔ فرحان طنزیہ ہنستے ہوئے بولا، وہ مجھے کبھی بھی فائر نہیں کریں گے، کیونکہ اس کے پیچھے بھی بہت بڑی وجہ ہے۔ فرحان نے میرے آگے کچھ فائلز رکھیں، یہ فائل مجھے 1 گھنٹے کے اندر اندر کمپلیٹ چاہیے۔ میں اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھتے ہوئے بولی، اگر نہ کی تو؟ فرحان نے اپنا ہاتھ زور سے ٹیبل پر مارا اور بولا، تو مس فجر، یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ تمام ورکرز کے سامنے آپ کو کیا پنشمنٹ دی جائے گی۔ میں فائلوں کو اپنے سامنے بکھیرے ہر چیز سے بیگانہ فائلوں کو کمپلیٹ کرنے میں سر کھپا رہی تھی۔ جب مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تو میں نے زور سے اپنا پین ٹیبل پر چٹکا اور فائلز اکٹھی کر کے فرحان کے کیبن میں گئی تو وہ اپنے کام میں مصروف تھا۔ مجھے دیکھ کر بولا، مس فجر آپ کو بالکل بھی تمیز نہیں، آپ کو ناک کر کے آنا چاہیے تھا۔ ویسے تو آپ دوسروں کو مینرز کے بارے میں بتاتے ہیں، خود کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے منہ سے نکل گیا، سوری، یہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ ایسا کریں، یہ فائلز کسی اور کو دے دیں۔ فرحان اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، مس فجر یہ کام تو بہر حال میں آپ کو ہی کرنا پڑے گا۔ ہاں البتہ اگر آپ کو میری ہیلپ کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں۔ بابا کو اسلام آباد گئے ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ اس دوران میں کافی کچھ سیکھ چکی تھی اور یہ سب فرحان کی وجہ سے تھا۔ وہ ہر کام میں میری ہیلپ کرتا، اس کے باوجود وہ مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ فرحان کی موجودگی مجھے بہت ناگوار گزرتی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ میں اس سے نفرت کرتی ہوں، اس کے باوجود وہ میرے آگے پیچھے گھومتا۔ آفس کے کام کی وجہ سے میرا زیادہ تر وقت فرحان کے ساتھ ہی گزرتا۔ 1 ہفتے کے بعد بابا اسلام آباد سے آئے تھے۔ آتے ہی انہوں نے فرحان کی تعریفوں کے پل باندھ دیے اور بابا نے ماما سے کہا کہ وہ گیسٹ روم کی صفائی اچھی طرح سے کروا دیں۔ ماما بولی، احتشام کون آ رہا ہے؟ بابا نے بتایا کہ فرحان کے پاس کوئی مستقل رہائش نہیں ہے، وہ گاؤں میں رہتا ہے اور یہاں شہر میں اس کا کوئی بھی اپنا نہیں۔ اس نے ایک کوارٹر لیا ہوا ہے جہاں وہ آج کل رہائش پذیر ہے۔ میں کافی کا مگ منہ کو لگاتے لگاتے واپس ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی، تو بابا کیا اب وہ 2 کوڑی کا انسان ہمارے ساتھ اس گھر میں رہے گا؟ بابا مجھے وہ انسان بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، آپ اس کے رہنے کا بندوبست کہیں اور کر دیں۔ بابا بولے، فجر میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ وہ یہیں اسی گھر میں رہے گا۔ فجر تم نے نہیں دیکھا کہ ہمارا بزنس جو کہ کرائسس کی طرف جا رہا تھا، فرحان کے آنے سے ہمیں کئی پروجیکٹس ملے ہی نہیں بلکہ فرحان باقاعدہ ان پر کام بھی کروا رہا ہے۔ میں بولی، مگر بابا ابھی میں نے اپنی بات پوری بھی نہیں کی تھی۔ بابا ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولے، بس میں فیصلہ کر چکا ہوں، کل ہر حال میں گیسٹ روم صاف کروا دینا۔ اگلے دن فرحان اپنا بوریا بستر اٹھائے ہمارے محل نما گھر میں آ گیا۔ بابا ماما اس وقت اپنے کمرے میں تھے۔ میں نے فرحان کو دروازے پر ہی روک لیا، آگے تم نے کبھی خواب میں بھی اتنا پیارا گھر نہیں دیکھا ہوگا، یہ گھر تمہاری اوقات سے کہیں بڑھ کر ہے۔ فرحان بولا، مس فجر پلیز آپ مجھے یہ بتانا پسند کریں گی کہ میرا روم کس طرف ہے، کیونکہ میں اس وقت بالکل بھی بکواس سننے کے موڈ میں نہیں۔ میں بولی، مائنڈ یور لینگویج فرحان، یہ تم کس طریقے سے مجھ سے بات کر رہے ہو؟ اتنے میں ملازمہ آئی، فرحان کا سامان اٹھاتے ہوئے بولی، فرحان صاحب آئیں، میں آپ کو آپ کا روم دکھا دیتی ہوں۔ فرحان طنزیہ مسکراتے ہوئے بولا، مس فجر صبح ملاقات ہوگی، اب تو ایک ہی گھر میں ہیں
تو آمنا سامنا تو ہوتا رہے گا۔ میں غصے سے پاؤں چٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ صبح تہجد کے ٹائم میری آنکھ کھلی، تب کھلی جب کوئی بھی بہت زور زور سے میرے کمرے کا دروازہ پیٹ رہا تھا۔ میں ایک دم اٹھ بیٹھی۔ جب میں نے ٹائم دیکھا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ یہ اس وقت کون اس طرح دروازہ پیٹ رہا ہے؟ جب میں نے دروازہ کھولا تو میرے سامنے ماما کھڑی تھی۔ ماما کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے انہیں کوئی بہت بڑا شاک لگا ہو۔ میں بولی ماما، کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی فجر تمہارے بابا میں بولی کیا ہوا بابا کو؟ پلیز ماما بتائیں۔ ماما بولنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن الفاظ تھے کہ ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ میں بھاگتی ہوئی بابا کے کمرے میں گئی تو بابا بیڈ سے نیچے گرے بے ہوش پڑے تھے۔ بابا کو اس حالت میں دیکھ کر میرا تو جیسے سانس اٹک گیا۔ میں نے بابا کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور ان کا چہرہ تھپکنے لگی۔ بابا آنکھیں کھولیں، کیا ہوا ہے آپ کو؟ ماما پلیز آپ جلدی سے ڈرائیور کو بلائیں، ہم بابا کو ہاسپٹل لے چلتے ہیں۔ ماما اپنے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے بولی لیکن ڈرائیور تو آج چھٹی پر ہے۔ مجھے اور کچھ نہ سوجا تو میں جلدی سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی فرحان کے کمرے کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹانے لگی۔ مجھے ایسی حالت میں دیکھ کر فرحان بھی گھبرا کر بولا کیا ہوا؟ تم یوں اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں بے ساختہ فرحان کا بازو پکڑتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر آئی اور بولی بابا کو ابھی ہاسپٹل لے کر جانا ہے، ان کی طبیعت بہت خراب ہے۔ فرحان نے جلدی سے بابا کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور فل سپیڈ سے گاڑی ہاسپٹل کی طرف دوڑا دی۔ جاتے ہی بابا کو ایمرجنسی وارڈ میں ایڈمٹ کر لیا گیا۔ ہم ایمرجنسی وارڈ کے باہر بیٹھے ڈاکٹر کے باہر آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ماما کرسی پر بیٹھی اپنی نم آنکھوں اور بھیگے ہوئے چہرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے بابا کی صحت یابی کے لیے دعا کر رہی تھی۔ میں جو دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی جا کر ماما کے پاس بیٹھی۔ میں انہیں حوصلہ دینا چاہتی تھی کیونکہ آج سے پہلے میں نے کبھی بھی ماما کو اس طرح ٹوٹتے اور بکھرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ماما کو حوصلہ دینے کی بجائے میری اپنی آنکھوں میں پانی کا دریا تیرنے لگا۔ ڈاکٹر ایمرجنسی وارڈ سے باہر آیا تو ہم تینوں ڈاکٹر کے پاس گئے۔ میں بولی ڈاکٹر کیا ہوا ہے میرے بابا کو؟ وہ ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ کوئی پریشانی والی بات تو نہیں؟ ڈاکٹر بولا آپ حوصلے سے کام لیں، احتشام کو ہارٹ اٹیک آیا ہے اس لیے ہمیں فوراً ان کا آپریشن کرنا پڑے گا۔ فرحان آپ میرے ساتھ آئیں، کچھ کاغذات ہیں ان پر سائن کر دیں، اس کے بعد ہم احتشام کا آپریشن کر دیں گے۔ بابا کو آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا۔ ہم باہر کھڑے تھے، ان کے لیے ہزاروں دعائیں کر رہے تھے۔ میں اپنا چہرہ دوسری سائڈ پر کیے ماما سے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ مجھے اس طرح ٹوٹتا ہوا دیکھ کر ماما بھی ہمت ہار دیں، بلکہ میں تو ان کا حوصلہ بننا چاہتی تھی۔ آپریشن کے بعد بابا کو وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا مگر ابھی ان سے ملنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ انہیں آنے والے چند گھنٹے بابا کے لیے بہت اہم ہیں۔ فرحان ماما کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا آنٹی آپ گھر چلی جائیں اور کچھ دیر آرام کر لیں، میں اور فجر یہاں ہیں نا، جیسے ہی سر احتشام کو ہوش آئے گا ہم آپ کو کال کر دیں گے۔ ماما بولی نہیں فرحان، میں احتشام کو یوں اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ آنٹی پلیز آپ گھر جا کر تھوڑا سا ریسٹ کر لیں، دیکھیں تو آپ کی کیا حالت ہو رہی ہے، میں ابھی ڈرائیور سے کہہ کر آتا ہوں، وہ آپ کو گھر لے جائے گا۔ فرحان نے بہت انسٹ کر کے ماما کو گھر بھیج دیا۔ میں بابا کے کمرے کے باہر بابا کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ مجھے آس پاس کے لوگوں کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ بکھرے بال، نیم آنکھوں اور ایسے حلیے میں دیکھ کر فرحان کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے سوچنے لگا کہ یہ وہی فجر تھی جس میں غرور تھا، اکڑ تھی جو کسی کو اپنی خاطر میں نہیں لاتی تھی، آج کیسے ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو چکی ہے۔ وہ پاؤں کے بل فرش پر بیٹھتے ہوئے بولا فجر ہمت سے کام لو، میں تو تمہیں بہت باہمت سمجھتا تھا۔ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ سر احتشام پہلے سے کافی بہتر ہیں، انشاءاللہ وہ بہت جلد ریکور کر لیں گے۔ میں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑتے ہوئے بولی فرحان اگر بابا کو کچھ ہو گیا تو میں بھی زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ فرحان بولا فجر یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو، انشاءاللہ سر بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ میرا بازو پکڑتے مجھے کھڑا کرتا ہوا بولا جاؤ اب جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر آؤ، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لے کر آتا ہوں۔ میں اس سے اپنا بازو چھڑواتے ہوئے بولی جب میرا جی چاہے گا تو میں کھا لوں گی، تمہیں میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ شام کے وقت بابا کو ہوش آیا تو جو پہلا نام ان کے منہ سے نکلا وہ فرحان تھا۔ نرس آ کر بولی آپ میں سے فرحان کون ہے؟
پیشنٹ نے فرحان کا نام لیا ہے۔ فرحان آگے بڑھتے ہوئے بولا، میں فرحان ہوں۔ نرس بولی، پلیز آپ میرے ساتھ آئیے۔ اس وقت جہاں فرحان سے جیلس ہونا بنتا تھا مجھے بالکل بھی برا نہ لگا۔ اس وقت مجھے اس بات کی بہت خوشی تھی کہ میرے بابا ہوش میں آ گئے، مگر تعجب کی بات یہ تھی کہ وہ اپنی بیٹی اور بیوی سے ملنے کی بجائے فرحان سے ملنا چاہتے تھے۔ میں باہر کھڑی فرحان کے باہر آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کافی دیر کے بعد جب فرحان باہر آیا تو اس کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اسے یوں اس طرح دیکھ کر میں بولی، فرحان کیا ہوا؟ میرے بابا تو ٹھیک ہے نا؟ مگر فرحان مجھے کوئی بھی جواب دیے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ فرحان کا ایسا رویہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں سوچنے لگی کہ ایسی کون سی بات بابا اور فرحان کے درمیان ہوئی ہے کہ وہ بابا کو ایسی حالت میں چھوڑ کر چلا گیا۔ نرس کمرے سے باہر آئی تو میں جلدی سے اس کے پاس گئی اور بولی، سسٹر کیا میں اپنے بابا سے مل سکتی ہوں؟ نرس بولی، جی ضرور، مگر خیال رہے مریض زیادہ نہ بولے ورنہ پھر سے ان کی حالت بگڑ سکتی ہے۔ میں نے اپنے بابا پر نظر ڈالی تو وہ مشینوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر بے بسی سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اپنے بابا کی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، بابا پلیز مت روئیں، آپ کو ایسے دیکھ کر میں بھی ہمت ہار جاؤں گی۔ بابا میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولے، تمہیں ہمت نہیں ہارنی بلکہ تمہیں تو اپنی ماما کا سہارا بننا ہے۔ میں بولی، بابا ایسا مت کہیں، مجھے ماما اور آپ دونوں کے ساتھ رہنا ہے۔ بابا اپنے ہاتھوں کی گرفت میرے ہاتھ پر مضبوط کرتے ہوئے بولے، فجر میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، چاہے تو تم اسے میرا حکم سمجھو یا پھر میری آخری خواہش، لیکن میری تم سے ریکویسٹ ہے کہ تم میرے اس فیصلے کا مان لو۔ میں بابا کے ہاتھ پر بوسہ دیتے ہوئے بولی، بابا آپ جو کہیں گے، جیسا کہیں گے میں ویسے ہی کروں گی، بس آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ بابا بولے، فجر کیا تم نہیں جاننا چاہو گی کہ میں نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ میں اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، بتائیں کیا فیصلہ کیا ہے؟ بابا اٹھنے کی کوشش کرنے لگے تو میں نے جلدی سے انہیں کندھے سے پکڑ کر لٹاتے ہوئے کہا، بابا ابھی آپ آرام کریں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ بابا بولے، فجر میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تمہارا اور فرحان کا نکاح آج اور ابھی کے ابھی کر دوں گا۔ یہ سن کر مجھ پر تو جیسے آسمان ہی ٹوٹ پڑا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ ابھی زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں دل میں سوچ رہی تھی کہ کیا میں بابا کے لیے اس قدر بوجھ ہوں کہ وہ کسی بھی راہ چلتے کے ساتھ میرا نکاح کر دیں گے۔ میں بولی، بابا میرا نکاح فرحان کے ساتھ، مگر یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہاں اور میں کہاں؟ بابا بولے، فجر میرے پاس وقت بہت کم ہے، اس لیے میں ابھی کے ابھی تم دونوں کا نکاح کروانے والا ہوں۔ میرے مرنے کے بعد میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کسی غیر محفوظ شخص کے ہاتھوں میں جائے۔ میں تمہیں ایسے شخص کے ساتھ نکاح کے بندھن میں باندھ کر جاؤں گا جو تمہارا محافظ ہوگا، تمہارے ہر اچھے برے وقت میں تمہارا ساتھ دے گا۔ ماما، بابا اور کچھ گواہوں کی موجودگی میں میرا اور فرحان کا نکاح کر دیا گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس نکاح کے لیے حامی بھرنی پڑی، کیونکہ یہ میرے بابا کی آخری خواہش تھی جسے میں کبھی بھی رد نہیں کر سکتی تھی۔ نکاح کے کچھ دیر بعد بابا کی حالت بہت بگڑ گئی۔ بابا کو سانس لینے میں بہت مشکل ہو رہی تھی۔ ڈاکٹرز نے ہمیں کمرے سے باہر جانے کے لیے کہا۔ میں مڑ مڑ کر بابا کی طرف دیکھنے لگی اور بولی، نہیں، مجھے نہیں جانا، مجھے اپنے بابا کے پاس ہی رہنا ہے۔ ڈاکٹر بولا، دیکھیے آپ باہر چلیں، مریض کی حالت پہلے ہی کافی بگڑ چکی ہے۔ آدھی رات کا وقت تھا جب بابا کو اسٹریچر پر لٹائے اور اوپر سفید کپڑا دیے کمرے سے باہر لایا گیا۔ ڈاکٹر سر جھکاتے ہوئے بولا، آئی ایم سوری، ہم ان کو نہیں بچا سکے۔ میں بے سدھ ہو کر زمین پر گھٹنوں کے بل گر پڑی۔ مجھے کوئی ہوش نہیں تھی کہ کب مجھے گھر لایا گیا اور کب بابا کی تدفین کی گئی۔ اس وقت میرا یہ حال تھا، میں ڈپریشن میں چلی گئی۔ ماما جن پر قیامت برپا ہوئی تھی، انہیں حوصلہ دینے کی بجائے میں تو خود اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ کئی دن میں اسی ڈپریشن میں رہی۔ جب میں کچھ نارمل ہوئی تو ماما نے زبردستی مجھے فرحان کے ساتھ آفس بھیج دیا۔ جاتے ہوئے فرحان بولا، آنٹی ابھی فجر پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہے، مگر ماما نے یہ کہہ کر آفس بھیج دیا کہ فجر آفس جائے گی، لوگوں سے ملے گی تو اس کا دل بہل جائے گا، ایسے تو یہ کبھی بھی صدمے سے باہر نہیں آ سکے گی۔ میرے خیال میں یہی اس کے لیے بہتر رہے گا، باقی اب یہ تمہاری بیوی ہے، جو تمہیں بہتر لگے وہ کرو۔ میں اور فرحان آفس کے لیے نکلے تو ہمارے درمیان مکمل خاموشی چھائی رہی
آفس جاتے ہی میں اپنے کیبن میں چلی گئی۔ جب میں بابا کے آفس میں گئی تو سامنے کرسی پر میں نے فرحان کو بیٹھے دیکھا۔ یہ دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں بولی تم ہوتے کون ہو میرے بابا کی سیٹ پر بیٹھنے والے؟ اٹھو یہاں سے اور آج کے بعد یہاں کبھی مت بیٹھنا۔ فرحان بولا فجر میں کوئی اپنی مرضی سے یہاں نہیں بیٹھا بلکہ سر احتشام جاتے ہوئے مجھ سے وعدہ لے کر گئے ہیں کہ میں اس بزنس کو آگے لے کر چلوں گا، تو ان کے جانے کے بعد یہ آفس اب میرا ہی ہے۔ میں بولی تم ہوتے کون ہو اپنا حق جمانے والے؟ ابھی ان کی بیٹی زندہ ہے۔ میں اس قدر گلا پھاڑ پھاڑ کر بول رہی تھی کہ دفتر کے تمام ورکرز کان لگا کر ہماری باتیں سن رہے تھے۔ فرحان بولا خدا کے لیے فجر بس کرو، تمہیں اس بات پر اعتراض ہے نا کہ میں یہاں کیوں بیٹھا ہوں؟ تو آئی پرومس میں کل سے یہاں نہیں بیٹھوں گا۔ میں غصے سے اپنے کیبن میں چل گئی۔ وہ سارا دن میرا اداسی میں گزرا۔ اس دن مجھے بابا کی بہت یاد آ رہی تھی۔ میں اپنے کیبن میں آنے کے بعد پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ آفس ٹائمنگ اوور ہونے کے بعد فرحان میرے کیبن میں آیا اور بولا فجر گھر چلو، اور کب تک یہاں بیٹھی رہو گی؟ سب لوگ جا چکے ہیں، میں کب سے تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، تم مزے سے یہاں بیٹھی ہوئی ہو۔ میں اکھڑے ہوئے لہجے میں بولی تمہیں میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میرے پاس گاڑی بھی ہے اور ڈرائیور بھی ہے، میں خود گھر جا سکتی ہوں، ویسے بھی میں تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ فرحان کرسی پر بیٹھا اور ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے بولا میں اپنی بیوی کو ساتھ لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اب میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم کب تک اپنی ضد پر قائم رہتی ہو۔ میں یہ کہتے ہوئے اپنے کیبن سے باہر نکل گئی کہ میں ڈرائیور کے ساتھ جا رہی ہوں۔ فرحان نے اٹھ کر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھسیٹنے کے انداز میں اپنی گاڑی تک لے گیا۔ میں اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی یہ کیا حرکت ہے، سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ فرحان شرارت سے بولا تو دیکھنے دو، تم کیوں لوگوں کی فکر کر رہی ہو؟ میں نے اپنی بیوی کا ہی ہاتھ پکڑا ہے، کسی اور کا تو نہیں پکڑا جو تمہیں لوگوں کی پرواہ ہو رہی ہے۔ جب میری بیوی سیدھے طریقے سے نہیں مانے گی تو مجھے یہ سب تو کرنا ہی پڑے گا۔ بابا کے جانے کے بعد ماما بھی فرحان کا ہر طرح سے خیال رکھتی، مجھ سے زیادہ وہ فرحان کو امپورٹنس دے رہی تھی، ہر چھوٹی چھوٹی بات کے لیے اس سے مشورہ کرتی، جبکہ میں تو کسی خاطر میں ہی نہیں لاتی تھی۔ ایک دن فرحان بولا آنٹی میں فجر کو آؤٹنگ کے لیے لے کے جانا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو؟ ماما فوراً سے بولی ہاں ہاں بیٹا کیوں نہیں، ابھی تو تم دونوں لوگوں کا نکاح ہوا ہے، تم دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے۔ میں اپنا منہ دوسرے سائڈ موڑتے ہوئے بولی مگر مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ، تمہاری موجودگی سے میرا دم گھٹتا ہے، اور رہی آؤٹنگ پر جانے کی بات تو وہ تو میں تمہارے ساتھ کبھی بھی نہیں جاؤں گی۔ ماما سخت لہجے میں بولی فجر یہ کیا طریقہ ہے فرحان سے بات کرنے کا، یاد رکھو کہ یہ تمہارا شوہر ہے۔ میں اپنا ناک چڑھاتے ہوئے بولی شوہر؟ اور یہ آپ نے اور بابا نے زبردستی سے میرے سر پر تھوپا ہے، میرے اور اس کے اسٹینڈرڈ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ فرحان نظریں جھکائے خاموشی سے میری باتیں سنتا رہا۔ ماما بولی فجر اب تم حد سے زیادہ بڑھ رہی ہو، اگر تم میری نظر سے دیکھو تو واقعی فرحان اور تمہارا اسٹینڈرڈ میچ نہیں کرتا۔ فرحان غصے سے صوفے کو ٹانگ مارتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ اب میرا یہ معمول تھا کہ میں آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور کرتی جو کہ فرحان کو سخت ناپسند ہوتا۔ میں اسے ہر وقت غصہ دلانے میں رہتی کہ شاید ایسے اس سے میری جان چھوٹ جائے۔ میں فرحان کو ذلیل کرنے کے لیے کہیں باہر جاتی تو اسے اپنا ملازم بنا کر اپنے ساتھ لے جاتی، مگر تعجب کی بات یہ تھی کہ یہ سب کرتے ہوئے فرحان کو بالکل بھی برا نہیں لگتا تھا، بلکہ وہ تو مڈل کلاس مردوں کی طرح ہر وقت میرے آگے پیچھے گھومتا۔ کئی دفعہ فرحان نے مجھے خود سے قریب کرنے کی کوشش کی مگر میں اسے دور رکھتی، اپنے قریب نہیں ہونے دیتی تھی۔ ایک روز ڈانس پارٹی میں اسے اپنا ڈرائیور بنا کر لے گئی۔ نشے کی زیادتی کی وجہ سے جیسے ہی کسی غیر مرد نے میرے قریب ہونے کی کوشش کی تو اس سے برداشت نہ ہوا اور وہ غصے میں کھینچتا ہوا مجھے گھر لے آیا۔ اس کی گرفت میرے بازو پر اس قدر مضبوط تھی کہ میں درد سے کراہ رہی تھی۔ دوسرے ہاتھ سے میں خود کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ فرحان چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ فرحان مجھے ایک دم صوفے پر گراتے ہوئے بولا اور جو درد تم مجھے دے رہی ہو اس کا کیا؟ میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارا بوائے فرینڈ نہیں ہوں۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا جب تم یہ سب حرکتیں کرتی ہو۔ بہت شوق ہے نا تمہیں غیر مردوں کے قریب جانے کا؟ آؤ میں بتاتا ہوں تمہیں غربت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اس نے مجھے بستر پر گرا لیا۔ میں اٹھ کر جلدی سے بھاگ کر بیرونی دروازے تک پہنچی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ملازمہ ہاتھ میں بڑا سا البم لیے کھڑی تھی۔
میں جلدی سے خود کو سنبھالتی ہوئی وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ میرے دل کی دھڑکن اتھل پتھل ہو رہی تھی۔ نہ جانے یہ کیسا عجیب سا بہت سہانا احساس تھا جس نے مجھے اپنے حصار میں جکڑ لیا۔ میں نے اپنی دھڑکن پر قابو پاتے ہوئے ایک گہرا سانس خارج کیا۔ نہ جانے ایک عجیب سی خوشی تھی جو میں نے اپنے اندر محسوس کر رہی تھی۔ پتہ نہیں یہ خوشی اس وجہ سے تھی کہ فرحان نے مجھے اپنا حق جمانے کی کوشش کی، یا پھر اس وجہ سے تھی کہ میں اس کے جال سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ میں سارا دن اپنے کمرے سے باہر نہ آئی۔ ماما نے مجھے ملازمہ بلانے کے لیے بھیجا۔ میں نے اپنے کمرے سے باہر سر نکال کر ادھر ادھر نظر دوڑائی تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ میں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھ رہی تھی۔ میں فرحان کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن جیسے ہی میں لان میں آ گئی تو جیسے وہ میری ہی آڑ لگائے بیٹھا تھا۔ فرحان کو اکیلا دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ واپس کمرے میں جانے کے لیے مڑی تو فرحان میرے پیچھے کھڑا میرا بازو پکڑتے ہوئے بولا، آخر کب تک مجھ سے یوں دور بھاگتی رہو گی؟ ایک نہ ایک دن تو تمہیں میری قربت میں آنا ہی ہے۔ میں پوری طاقت سے اپنا بازو چھڑواتے ہوئے بولی، شاید کبھی بھی میں تمہاری قربت میں نہیں آنا چاہوں گی۔ فرحان میرے روبرو کھڑے ہوتے ہوئے بولا، آخر تمہیں مسئلہ کس چیز سے ہے؟ کیا میری شکل اچھی نہیں ہے یا پھر تم مجھ سے اس وجہ سے نفرت کرتی ہو کہ میں ایک ملازم ہوں؟ میں طنز کرتے ہوئے بولی، کیا تم نے کبھی ملازم اور مالک کو ایک برابر دیکھا ہے؟ میں چاہتی تھی کہ میری شادی ایسے انسان سے ہو جو کم از کم میرے سٹینڈرڈ کا ہو۔ فرحان بولا، تو کیا میں تمہارے سٹینڈرڈ کا نہیں؟ میں اپنے بالوں کو آگے کی طرف سے سیٹ کرتے ہوئے بولی، یہ تو تم بھی خوب جانتے ہو کہ تمہارے اور میرے سٹینڈرڈ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ فرحان نے میرا ہاتھ پکڑا، زبردستی مجھے اپنے کمرے میں لے گیا، دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ گھبراہٹ کے مارے میرے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ فرحان، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ دروازہ کھولو ورنہ میں چلاؤں گی۔ فرحان الماری میں سے کچھ ڈھونڈتے ہوئے بولا، بڑا شوق ہے نا تمہیں چلانے کا، چلاؤ، لیکن تمہارے چلانے سے کوئی بھی یہاں نہیں آئے گا کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ تم میری بیوی ہو۔ فرحان جب واپس میرے پاس آیا تو اس کے ہاتھ میں بڑا سا البم تھا۔ فرحان اس پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، فجر، میں نہیں چاہتا کہ یہ سچائی تم پر کھلے، مگر میری مجبوری ہے۔ پتہ نہیں تم خود کو کیا سمجھ کر مجھے دھتکار رہی ہو۔ فرحان نے البم کھولا تو سب سے پہلے جو تصویر مجھے نظر آئی وہ بابا کی تھی، اور بابا کی گود میں جو بچہ بیٹھا ہوا تھا وہ شکل جانی پہچانی سی تھی۔ فجر، ذہن پر زیادہ زور مت دو، میں بتاتا ہوں کہ یہ کون ہے۔ یہ بچہ جو تم اس تصویر میں اپنے بابا کی گود میں دیکھ رہی ہو وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں ہوں۔ بچپن میں میرے ماما بابا اور میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اس ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں میرے ماما بابا تو موقع پر ہی دنیا سے چل بسے اور مجھے اس بے رحم دنیا کے آسرے تن و تنہا چھوڑ گئے۔ جب مجھے ہسپتال لے جایا گیا تو میری حالت بھی بہت نازک تھی۔ بدقسمتی سے میری جان بچ گئی، جو کہ ہمارے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ اور ہاں، تمہارے بابا میرے بابا کے بہت اچھے دوست تھے، یہی نہیں بلکہ تمہارے اور میرے بابا کا بزنس مشترکہ تھا۔ اس بزنس کو میرے بابا نے ہی شروع کیا تھا۔ جو تمہارے ماں باپ نے مجھے گود لے لیا، لیکن میں جیسے ہی تھوڑا بڑا ہوا اور تم اس دنیا میں آئے تو تمہارے بابا نے لالچ میں آ کر مجھے اپنی ایک بڑی ملازمہ کے سپرد کر دیا، یہ لالچ دے کر کہ وہ ہر مہینے اسے معقول رقم دیتے رہیں گے جس سے اس کی بھی زندگی آسانی سے کٹ جائے گی، اور خود ساری جائیداد بزنس ہتھیا لیا۔ فرحان کا ایک ایک لفظ میرے اوپر بجلی کی طرح گر رہا تھا۔ فرحان بولا، فجر، میں یہ سچ بہت دیر پہلے جان چکا تھا، کیونکہ تمہارے بابا کی وہ بوڑھی ملازمہ جس نے میری پرورش کی تھی، اس نے اپنے آخری وقت میں مجھے سب سچ بتا دیا، اور میں یہاں شہر میں بھی اسی وجہ سے آیا تھا تاکہ تمہارے بابا سے اپنا ہتھیایا ہوا بزنس اور جائیداد واپس لے سکوں۔ اس لیے میں نے تمہارے بابا کے دل میں اپنی جگہ بنائی، اور جب تمہارے بابا نے اپنے آخری وقت میں میرا نام پکارا، اسے ملنے کے لیے کمرے میں گیا تو انہوں نے ساری سچائی مجھے بتا دی۔ وہ اپنے کیے ہوئے پر بہت شرمندہ تھے۔ میں نے انہیں تہہ دل سے معاف کر دیا تو انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا کہ تم فجر سے نکاح کرنے کے بعد کبھی بھی نہیں چھوڑو گے۔ میں آج تک تو اس وعدے کا پاس رکھے ہوئے ہوں، لیکن اب میری برداشت سے یہ سب باہر ہو چکا ہے۔ میں یہاں کسی لالچ میں بالکل بھی نہیں آیا تھا، بلکہ میں تو وہ لینے آیا تھا جو میرا حق تھا، مگر یہاں آنے کے بعد میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ پتہ ہے کیوں؟ میں بے ساختہ بولی، کیوں؟ فرحان بولا، چھوڑو، تم جان کر کیا کرو گی؟ ویسے بھی تمہیں تو میری کسی بھی بات پر یقین نہیں آئے گا۔ قصور تو میرا ہے کہ میں نے تم جیسی لڑکی سے محبت کی جسے میری محبت کی کوئی قدر ہی نہیں ہے۔
اسے تو جس سے بھی محبت ہوگی سٹیٹس کی بنا پر ہوگی۔ اب جب کہ تمہارا اور میرا سٹیٹس برابر ہے تو اب میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا اب تم مجھے اپنا شوہر تسلیم کرو گی؟ شرمندگی کے مارے میں نے اپنا منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ فرحان میرا منہ اپنی طرف کرتے ہوئے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولا، بس بہت تڑپ لیا میں، اب نہیں، اب بس تمہارے اور میرے راستے الگ الگ ہیں۔ میں اس زبردستی کے رشتے کو قائم تو رکھوں گا مگر شاید اب نبھا نہ سکوں، اس لیے میں اس گھر سے جا رہا ہوں۔ تم اپنی زندگی کھل کے جیو، مجھ سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں خاموشی سے کھڑی فرحان کی باتیں سن رہی تھی۔ اس نے اپنے کپڑے بریف کیس میں ڈالے اور چلا گیا۔ فرحان کے جانے کے بعد فوراً ماما کمرے میں آئی۔ یہ فرحان کہاں چلا گیا؟ میں مجسمہ بنے وہاں کھڑی تھی۔ ماما میرے بازو سے پکڑ کر مجھے جھنجھوڑتے ہوئے بولی، فجر کیا ہوا؟ میں پوچھ رہی ہوں فرحان کدھر ہے تو؟ میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ میں بولی، ماما وہ سب ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا اور یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے اس کو اس کا حق نہیں دیا اور نہ ہی اس رشتے کا پاس رکھا، بلکہ میں ضد میں آ کر ہر وہ کام کرتی رہی جو اسے پسند نہیں تھا۔ اگر میں اسے واپس بلاؤں بھی تو کس منہ سے بلاؤں؟ میں ماما کے گلے لگ کر رو دی۔ ماما میں نے سب کچھ پا کر بھی سب کچھ کھو دیا۔ اب جب کہ میرے دل میں اس کی محبت کی کونپلیں پھوٹنے لگی تھی تو وہ یوں مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ ماما مجھے تھپکتے ہوئے بولیں، فجر اگر تم چاہو تو وہ تمہاری زندگی میں واپس آ سکتا ہے، کیونکہ جو لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں نا، وہ کبھی بھی ہم سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتے۔ ان کی محبت انہیں کھینچ کر ضرور ہمارے پاس لے آتی ہے۔ تم نے اس کے ساتھ بہت برا کیا ہے، اس نے تمہارے ہر رویے کو برداشت کیا، نوکروں کی طرح تمہارے آگے پیچھے پھرتا رہا، جبکہ وہ اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ بزنس اور ساری پراپرٹی کا واحد مالک ہے۔ میں نے محبت میں ٹوٹ کر یوں چاہنے والے بہت کم دیکھے ہیں۔ تم بہت بدقسمت ہو جو اس کی محبت کا پاس نہ رکھ سکی۔ روز مرہ کی طرح جب میں آفس گئی تو میری نظریں دیوانہ وار فرحان کو تلاش کر رہی تھیں، مگر وہ قاتل جان مجھے کہیں بھی نظر نہ آیا۔ میرا دل فرحان کو دیکھنے کے لیے مچل رہا تھا، مگر اس کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ صبح سے شام کیسے ہوگی کچھ پتہ نہ چلا۔ تھکاوٹ بہت زیادہ تھی۔ میں نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے گردن کو دائیں بائیں جھٹکا دیا۔ رات کے سائے کافی گہرے ہو چکے تھے، اس لیے میں نے گھر واپس آنا ہی مناسب سمجھا۔ گاڑی میں بیٹھے میں آتے جاتے لوگوں کو، بھیڑ کو دیکھ رہی تھی کہ شاید اس بھیڑ میں وہ چہرہ نظر آ جائے جس کو دیکھنے کے لیے اب اس کی آنکھیں ترس رہی تھیں، جس کی قربت میں جانے کے لیے دل مچل رہا تھا۔ گھر داخل ہوتے ہی جو پہلا سوال ماما نے کیا وہ یہ تھا، فجر فرحان کا پتہ چلا؟ میں مایوسی سے گردن نہ میں ہلاتے ہوئے بولی، نہیں ماما، کچھ پتہ نہیں چلا، مگر مجھے پورا یقین ہے کہ میری چاہت اور میری محبت اسے ضرور مجھ تک لے آئے گی۔ دن رات ایسے ہی گزرتے رہے۔ ایک روز آفس میں بیٹھے بیٹھے نہ جانے میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں جلدی سے اٹھ کر ریسیپشن پر گئی۔ وہاں سے میں نے فرحان کا سارا ڈیٹا نکلوایا۔ ڈیٹا نکلوانے کے بعد میں نے کال کر کے ماما کو اطلاع دی کہ میں شہر سے باہر جا رہی ہوں، آپ میری فکر مت کرنا، ہو سکا تو میں کل تک لوٹ آؤں گی۔ میں نے لوکیشن کے مطابق گاڑی سیدھا فرحان کے گاؤں جانے والے راستے پر ڈال دی۔ 2 گھنٹے کی مسافت کے بعد میں سیال کوٹ کے ایک گاؤں پہنچ گئی۔ گاؤں میں داخل ہوتے ہی میں نے فرحان کا نام لے کر اس کا ایڈریس معلوم کیا۔ دیے گئے پتہ کے مطابق عین فرحان کے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ گھر کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ کئی برسوں پہلے تعمیر کیا گیا تھا، کیونکہ گھر کی حالت بہت بوسیدہ تھی۔ اس سے پہلے کہ میں دروازہ کھٹکھٹاتی اندر سے کسی نے دروازہ کھولا۔ میرے سامنے جو انسان کھڑا تھا اسے دیکھ کر حیرت کے مارے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں اپنے کھلے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، فرحان یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ فرحان دروازے کی سائڈ پر ہوتے ہوئے بولا، اندر آؤ، یہاں دروازے پر کھڑے ہو کر بات کرنا مناسب نہیں لگتا۔ پہلے ہی گاؤں کی عورتیں مجھے ٹکٹکی باندھ دیکھ رہی تھیں کہ جیسے میں دنیا کا کوئی 8واں عجوبہ ہوں۔ گھر کے اندر داخل ہونے کے بعد برآمدہ تھا۔ برآمدے میں ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ فرحان چارپائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، بیٹھے مس فجر، میں ابھی آتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ فرحان جاتا میں نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ فرحان یہ تم میرے ساتھ غیروں کی طرح کیوں رویہ رکھ رہے ہو؟ میں مانتی ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا اور تمہارے ساتھ غلط کرنے کے بعد تمہارے بنا ایک لمحہ بھی سکون کا نہیں جو میں نے گزارا ہو۔ فرحان خاموش رہا، اس نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ میں بولی، تم جانتے ہو جس دن کلب میں لڑکے نے میرے ساتھ نازیب حرکت کی تھی تو اس دن جیسے تم نے مجھ پر حق جتایا، مجھے گھر لے کر آئے، مجھے تو اسی دن تم سے محبت
محبت ہو گئی تھی، لیکن تم اتنی جلدی مجھ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ادھر آ گئے۔ مجھے تڑپتا سسکتا ہوا چھوڑ کر تمہیں مجھ پر ذرا بھی رحم نہ آیا۔ فرحان ایک دم غصے سے بولا، جب تم نے میرے ساتھ وہ سب کیا تمہیں مجھ پر ترس آیا تھا؟ تمہیں تو میرے آس پاس ہونے سے بھی گھن آتی تھی۔ میں اپنے دونوں بازو فرحان کے گرد حائل کرتی اور اپنا سر اس کے سینے پر رکھتے ہوئے رونے لگی۔ فرحان، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں اور اس کا اندازہ مجھے تب ہوا جب تم مجھے چھوڑ کر یہاں آ گئے۔ فرحان مجھے خود سے جدا کرتے ہوئے بولا، فجر دیکھو میری حالت کیا، میں ایسا تھا کہ اگر میری جدائی میں تم تڑپی ہو تو میں بھی تم سے زیادہ اس آگ میں جلا ہوں۔ میں فرحان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولی، تو چلو نا اپنی دنیا میں واپس چلتے ہیں۔ شام کے سائے ڈھل چکے تھے، پرندے اپنے گھروں کو واپس جا رہے تھے۔ شام ہونے کی وجہ سے سردی میں اضافہ ہو گیا، میں سردی کی وجہ سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ فرحان نے مجھ پر اپنی بڑی سی چادر اوڑھ دی اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، یہ نہ سمجھنا کہ میری ناراضگی ختم ہو گئی، بلکہ یہ ناراضگی تو تب ختم ہوگی جب تم مجھے میرا پورا حق دو گی۔ میں اپنے سرخ ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ شرماتے ہوئے بولی، کون سا حق؟ فرحان میرے چہرے پر نظر مرکوز کرتے ہوئے بولا، وہی حق جو تم سمجھ چکی ہو۔ فرحان مجھ پر جھکتا ہوا اپنی محبت کی مہر ثبت کر گیا۔ ہم دونوں کی محبت اس خوبصورت رات کا حصہ بن گئی۔ چاند کی چاندنی ہم دونوں کے ملن پر اپنی چاندنی ہم پر نچھاور کر رہی تھی۔ پیارے ناظرین، کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل سچی کہانیاں اردو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو مزید کہانیاں اور واقعات مل سکیں۔ آپ کے خیالات ہمارے لیے اہم ہیں، تو کامنٹس میں اپنی رائے ضرور شیئر کریں۔